جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نحو امید کرتا ہوں کہ آپ سب طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ آج 19 جون 2020 بروز جمعہ مطالعہ پاکستان کے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام کا عنوان مسلم آئلی قوانین مسلم فیملی لاز 1961 اور 1962 کے آئین کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں مسلم آئلی قوانین۔ جنرل ایوب خان نے جب 1961 میں مسلم آئلی قوانین کا نفاذ کیا، ان قانون کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کے خلاف قانونی قرار دی گئی۔ شادی کے لیے لڑکے کی کم از کم عمر 18 سال مقرر کی گئی جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال قرار دی گئی۔ طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن رکھا گیا۔ ان قوانین کے تحت داتا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا۔ اس بات کو میں دہراؤں تو آج کا موضوع انتہائی سادہ اور عقل فہم کے قریب ہے۔ خاندانی معاملات کے قوانین کے متعلق جنرل ایوب خان نے 1961 میں کچھ بہتریاں لائیں۔ ان قوانین کے مطابق یہ تھا کہ کسی بھی جگہ نکاح ہو تو اس کا اندراج کرانا لازم قرار دیا گیا۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لازم قرار دے دی گئی۔ شادی کے لیے لڑکے کی کم از کم عمر 18 سال جبکہ لڑکی کی کم از کم عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن یعنی 3 ماہ کے قریب رکھا گیا۔ ان قوانین کے ساتھ اس قانون کو بھی داخل کیا گیا کہ دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی شامل ہے۔ مسلم آئلی قوانین اپنی طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی۔ جس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اس طرح مسلم آئلی قوانین کے نفاذ سے ان لوگوں کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا کیا گیا اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ آگے 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن 1962۔ جی آئیے پڑھتے ہیں کانسٹیٹیوشن 1962۔ جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے ایک نیا آئین بنانے کے لیے دستوری کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کیں۔
صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جسے 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 1962 کا آئین تحریری تھا جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا، اور میں آپ کے احاطہ علم میں یہ بات لیتا ہوں کہ 1962 کے آئین کی خصوصیات انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو نہ بھلائیے گا، اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا، یعنی وفاق پر مبنی تھا۔ اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی۔ 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا اور تمام تر اختیارات کا منبع صدر کو بنایا گیا۔ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی کہ سب حکمرانوں کا حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کل کائنات کا حاکم ہے۔ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور عوام اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، یعنی کہ قدرت اور اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اقتدار کو اپنے نمائندوں کے بطور امانت پیش کیا ہے۔ وہ نمائندے وزراء ہیں، وہ نمائندے صدر ہیں، وہ نمائندے کسی بھی ریاست کے حکمران ہیں۔ اللہ نے امانت کے طور پر ان کے ہاتھ اختیارات دیے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور براہ راست ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے۔ دوبارہ دہرا دوں کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان کا ہونا لازم ہے، یعنی کہ صدر کا، وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں، یعنی کہ عوام کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی کے بہتری کے لیے عوام کو حکومت کی طرف سے بنیادی حقوق دیے گئے، جو کہ عوام کے دوسرے حقوق کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، بنگلہ دیش بعد میں پاکستان سے 1970 میں علیحدہ ہوا تھا، پس 1962 میں اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا، مگر یہ آئین بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا، ناکام ہو گیا۔ 1962 کے آئین کی ناکامی، فیلئر آف کانسٹیٹیوشن 1962۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں۔ ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ جنرل محمد ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کے روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے، پس ان حالات کے پیش نظر ملک میں دوسری دفعہ پھر مارشل لا لگایا گیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے آئین کو ختم کر دیا گیا۔ جی بیٹا، یہ تھا آج کا ہمارا کام۔ آپ سے درخواست ہے اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا
اور بار بار پڑھیے گا، اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔